پاکستان کو تقریباً 10,000 ارب روپے کے بوجھ تلے لانے والا پاکستان کا جو سیکٹر ہے وہ ہے انرجی سیکٹر، اور اس کو راہ راست پہ لانا پاکستان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی سب سے پہلی ترجیح ہے۔ 10 روز قبل اس میں ایک بڑا بریک تھرو آیا تھا جب آئی پی پیز یعنی کہ جو نجی بجلی گھر سے کہ جو وہ نجی بجلی گھر جو کہ سن 2002 سے پہلے بنے تھے، 2004 سے پہلے کے تھے، ان کے حوالے سے بجلی کی لاگت، منافعوں میں کٹوتی اور کیپیسٹی پیمنٹ کے خاتمے پر ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو گئی تھی۔ مفاہمت کی یادداشت پہ دستخط ہوئے تھے، لیکن حکومتی اور سی پیک کے بجلی گھروں کے قضیے ابھی طے ہونا باقی ہیں، مگر یہ ایک اچھی ابتدا ہو گئی تھی۔ ابھی اسی حوالے سے ایک اور بڑی سگنیفیکنٹ خبر آئی ہے کہ اس ایم او یو کے سائن ہونے کے بعد آئی پی پیز کے 2 بڑے گروپس اور آئی پی پیز کے ایڈوائزری کمیٹی میں اندرونی ٹوٹ پڑی ہے۔ اس کی وجہ سے ان قیاس آرائیوں نے جنم دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خبریں بھی ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نشاط پاور، نشاط چونیا، لبرٹی پاور اور اٹک کمپنی جو ہے اس نے اعتراضات اٹھائے، لیکن یہ بات بہرحال جو بھی ان کے اندرونی معاملات ہیں یہ بات خصوص سے کہی جا سکتی ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو مفاہمت ہوئی ہے اس سے اب کوئی بیک ٹریک نہیں کر سکتا، کیونکہ تمام آئی پی پیز نے انفرادی رضامندی کے ساتھ ایم او یوز پر دستخط کیے اور ان سب سمجھوتوں کے رابطہ کار اور ضامن قومی سلامتی کے ادارے بھی رہے۔ آئی پی پیز سے مفاہمت کے نتیجے میں گھریلو، کمرشل، صنعتی صارفین کو سستی بجلی ملے گی اور انرجی سیکٹر کو ابتدا ہو سکے گی۔ اس کے لیے ایک پہلا قدم ہے یہ کہ جو 2200 ارب روپے کے گردشی قرضے ہیں ان سے آزادی کا سفر شروع کیا جا سکے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پاور ڈویژن شہزاد سید قاسم نے اس پورے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے اور اس کی جو مزید اب حکومت کا اس سلسلے میں روڈ میپ ہے ہمارے حالیہ پروگرام میں اسے شیئر بھی کیا تھا۔ فورن انویسٹرز ہیں، ان کے لیے جو 16 سے 17 اور 18% آئی آر آر کا ان کو ریٹرن مل رہا تھا وہ کم کر کے 12% پہ آ جائے گا۔ لوکل انویسٹرز تھے جنہوں نے ڈالر میں بھی انویسٹ کیا ہوا تھا، ان کے انویسٹمنٹس جو ہیں وہ 148 روپے کے اوپر کنورٹ ہو جائیں گے روپیز میں، اور ان روپیز کے اوپر ان کو آگے ریٹرن ملے گا۔ جو فیول ایفیشنسی ہے یا جو ان کے فیول کا خرچہ ہے اس کے اندر جو سیونگ ہوگی وہ بھی ہم اب آئی پی پیز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ پھر جو آپریشن اور مینٹننس کاسٹ ہوتی ہے چلانے کی، پلانٹس چلانے کی جو لاگت آتی ہے اس میں بھی جو سیونگز ہوں گی اس میں بھی شیئرنگ ہوگی آگے۔ انٹرسٹ کاسٹ ریڈیوس ہوں گے، جو ڈیٹ سروس کا باقی حصہ رہ گیا ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے۔ اگر کسی کے 4-5 سال رہتے ہیں تو کوشش کریں گے کہ اس کو 7-8-9 سال کے اوپر لے جائیں تاکہ تھوڑا اور ڈیٹ سروس کی جو قیمت ہے اس میں کمی ہو جائے۔ بہرحال یہ پہلی ابتدا ہے اور اب اس سلسلے میں حکومت کو بہت کام کرنا ہے۔ جو اس کے اپنے یعنی کہ حکومتی سیکٹر کے بجلی گھر ہیں ان سے معاملات کو سیٹل کرنا ہے، سی پیک کے حوالے سے فیصلے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حکومتی پاور سیکٹر ہے، ڈسکوز، جینکوز، جو نااہلی اور کرپشن اور اقربا پروری کی ایک بدترین مثال بن چکی ہیں، اس کو اوور ہال کرنا ہے، انہیں پروفیشنل لائنز پہ آرگنائز کرنا ہے۔ یہ تمام کام جو ہیں حکومت کو کرنے، جب کہیں جا کے ہمیں یہ جو 2200 ارب روپے کے گردشی قرضے ہیں ان کو خاتمے کی کوئی امید پیدا ہوگی۔ اس پورے اہم معاملے پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں انرجی امور کے ایک اور ایکسپرٹ ہیں، حکومت کی اس کمیٹی نے جس نے بڑی جافشانی سے آئی پی پیز کے ساتھ یہ بہت ہی تفصیلی اور بہت ہی لمبے مذاکرات کیے۔ اس کے رکن بھی ہیں، سابق چیئرمین ایس سی سی پی بھی رہ چکے ہیں، جناب محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب۔ پہلی چیز تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایم او یو سائن ہوا تھا آئی پی پیز کے ساتھ بڑی سالڈ اور بڑی امپورٹنٹ بگننگ تھی، ابتدا تھی، پھر یہ خبریں آئی ہیں کہ ان کے آپس کے بڑے مسائل ہو گئے ہیں، بتایا یہی جا رہا ہے کہ لامتناہی منافع چاہیے ہر صورت میں، لیکن کیا ہے جو کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ کہ وہ جو ایم یوز وغیرہ سائن ہوئے، حکومت کو پہلی بگننگ ملی، وہ اپنی جگہ برقرار ہے، وہ ڈسٹرب نہیں ہو گئی، انڈرسٹینڈنگ تھی کیونکہ وہ۔ جی کامران صاحب السلام علیکم۔ جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں وہ تمام کمپنیز کے ساتھ انڈیویجولی سائن ہوئے ہیں۔ آئی پی پی ایسوسی ایشن جو ہے وہ ایک ایسی باڈی ہے جس کے تمام آئی پی پیز ویسے بھی ممبر نہیں ہیں، لیکن اس ایسوسی ایشن نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہمارے ساتھ۔ تمام آئی پی پیز کے مینجمنٹ، اسپانسرز اور ان کے جو ہیڈ تھے خالد منصور صاحب، ان سب نے کافی اچھا رول پلے کیا اس پورے نیگوسیشن میں۔ لیکن جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں چونکہ وہ انڈیویجولی ہر آرگنائزیشن کے ساتھ سائن ہوئے ہیں
تو ان ایم او یوز کی جو آگے کا راستہ ہے جس میں انہیں کنورٹ کرنا ہے ایگریمنٹ میں، اس میں انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا ان آپس کے اختلافات. اچھا، اس کا جو اگلا فیز تھا جس میں کہ اب ان کو ایم او یوز کو ایگریمنٹ کی شکل دینی تھی، آئی نو کہ آپ اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن کیا خبریں ہیں کہ اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے تاکہ یہ چیز کسی منزل پہ تو پہنچے؟ ابھی تو آپ نے جو کیا وہ ایک ابتدا ضرور تھی. جی، ہم نے 14 اگست سے پہلے جو میجر ایم او یو سائن کرنے تھے 2002، 94 اور 2006 پالیسی کے پلانٹ سے، وہ سائن ہو گئے تھے. کچھ ایم او یوز باقی تھے جو کہ ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں سائن کر لیے ہیں، اور اب اگلے ہفتے ہم گورنمنٹ کو، کیبنٹ کو پوری ہماری ڈیٹیل رپورٹ تمام ایم او یوز کے ساتھ بھجوا رہے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی وہ اپروول ہوگی کیبنٹ سے، یہ چیز پھر نیپرا سے اپروو ہوگی، آئی پی پیز کے بورڈ سے اپروو ہوگی، اور اس کے بعد اگریمنٹ سائن ہو جائیں گے. تو ہمارا رول جو ہے وہ اب آگے کیبنٹ اور نیپرا اور باقی تمام ادارے جو ہیں وہ اس کو کنٹینیو کریں گے. جی، لیکن یہ بگننگ ہو جائے گی. اس کے بعد آئی ایم شیور ہم نے شہزاد قاسم صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ پھر کچھ ان کی ڈسبرسمنٹس ہیں جو کرنی ہے فائنانس منسٹری نے، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو آپ نے ٹیمپلیٹ بنائی ہے جس کے بعد جو کہ اب ایگریمنٹ میں، اور پھر ایگریمنٹ کے بعد اس کی فائنل سیٹلمنٹ ہو جائے گی، کیا یہ ایکوریٹ ٹیمپلیٹ ہے جو سرکاری ملکیت میں بجلی گھر ہیں ان کے لیے بھی؟ کیونکہ بہرحال ایک بہت بڑا سیکٹر تو وہاں ہے اور اس کو بھی سیٹل کرنا ہے، تو یہ اس پہ اپلائی ہوتی ہے؟ جی دیکھیں، جو پہلا جو اسٹیپ تھا کہ جو پاور کمپنیز ہیں ان کے جو ریٹرنز ہیں اور جو ان کے ڈفرینٹ ہیڈس کے اندر جو سیونگ ہوتی ہے اس کے اندر شیئرنگ کس طریقے سے ہوگی. تو اس پوری نیگوسیشن کے اندر جو ڈالر بیسڈ ریٹرن ہے وہ روپی بیسڈ ہو گئے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے، باقی ریٹرنز ریڈیوس ہو گئے ہیں. اب یہی ٹیمپلیٹ گورنمنٹ اپنے پلانٹس میں بھی اپلائی کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے کافی سیونگ ہوگی. لیکن یہ ایک پہلا اسٹیپ ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو ٹیرف آئے اور سرکولر ڈیٹ کے جو ایشوز ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے جو ریٹرنز آفر کیے تھے یہ کافی زیادہ تھے، لیکن 2 اور وجوہات ہیں. سیکنڈ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ڈیٹ لیا ہوا ہے ان تمام پلانٹس میں، ڈیٹ کمپوننٹ 75 سے 80% ہوتا ہے، اور یہ ڈیٹ ہم نے 10 سے 12 سال کے لیے لیا ہوا ہے، لیکن پلانٹس کی لائف 25 سال سے 30 سال ہوتی ہے. تو اس ڈیٹ کا ٹینر بھی ہمیں ایکسٹینڈ کرنا ہوگا جن کا ڈیٹ ابھی پے نہیں ہوا، تو اس سے بھی ٹیرف اور سرکولر ڈیٹ پہ فرق پڑے گا. اور تیسری چیز، جو ڈسکوز میں جو لاسز ہیں ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں، ان لاسز کو ریڈیوس کرنا پڑے گا، بیکاز اس کی وجہ سے سالانہ ہمارا 300 سے 350 ارب نقصان وہاں ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہوں گی، لیکن جو پہلا اسٹیپ تھا میجر اسٹیپ جنریشن سائڈ پہ وہ لے لیا گیا ہے. جی، تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا یہ ڈسکوز کے یہ معاملات، پھر یہ آپ نے کہا جنریشن جینکوز کے معاملات کے لیے پہلا اسٹیپ لیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں اور اس مثال کے طور پہ جو یہ ڈسکوز کے معاملات ہیں اس کو حل کیے بغیر تو یہ جو بھی کیا جائے گا یہ تو ایک آدھا اسٹیپ ہے نا. یہ پورا اسٹیپ تو اسی وقت پورا ہوگا، کسی بھی صورت میں اس کے اثرات نہیں آ سکتے جب تک یہ نہیں ہوگا. اور یہ ہم حکومت کے لوگوں سے پوچھتے رہے ہیں، لیکن اس میں ابھی تک کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی ہے. کیا یہ ناقابل علاج مرض ہے؟ نہیں، لکیلی ناقابل علاج مرض نہیں ہے کامران صاحب، لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب تک ڈسکوز کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمارے پاور سیکٹر کے ایشوز حل نہیں ہوں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے. یہ حل اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے آج تک اس کے اوپر کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی ہے. ہم نے پاسٹ میں ہماری تھنکنگ یہ رہی ہے ایز اے کنٹری کہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھ لیا ہے کہ گورنمنٹ جب تک ان تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو جو کہ پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں، 20 کروڑ عوام، 3 سے 4 کروڑ ہاؤس ہولڈز کو بجلی سپلائی کرتے ہیں، یہ گورنمنٹ اس کو مینیج پرابلی نہیں کر سکے گی جس طریقے سے ہونا چاہیے. ہمیں ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم نے پاسٹ میں کراچی الیکٹرک کو پرائیویٹائز کیا تھا، لیکن اس کی پرائیویٹائزیشن میں کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں، کچھ فائدے ہوئے، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو کہ شاید صحیح نہیں ہوئی تھیں. تو اس ایکسپیرینس سے سیکھتے ہوئے ہمیں ایک ٹیمپلیٹ بنانا پڑے گا، ایک پلان بنانا پڑے گا کہ ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو ہم کس طریقے سے گورنمنٹ کے ہاتھوں سے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر دیں گے، کیونکہ ہم اگر بہت زیادہ اسٹیک بیچ دیں گے. یہ جو ہمارا پورا یہ اتنا بڑا سیکٹر ہے جس نے کہ پاکستان کو اب 10,000 ارب روپوں کے بوجھ میں بالکل دبا ہی دیا ہے، اس کا خریدار، اس کا بیچنے والا، اس کا ٹرانسمیشن کرنے والا سوائے کہ حکومت ہی ہے. یہ سب حکومت ہی کر رہی ہے، خرید بھی رہی ہے، بنا بھی رہی ہے، بیچ بھی رہی ہے، تقسیم بھی کر رہی ہے. کیا یہ مسئلے کی جڑ ہے کیا؟ اور یہ کیا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟
جی بالکل یہی مسئلہ کی جڑیں دیکھیں گورنمنٹ از دا اونلی بائر. تو اگر کوئی بھی کمپنی آ کے اپنا پلانٹ لگاتی ہے تو جب گورنمنٹ واحد بائر ہے کوئی اور بائر نہیں ہے تو اس سے وہ گارنٹیز بھی لیتی ہے, اس سے یہ گارنٹی بھی لیتی ہے کہ آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں آپ پیسے دیں گے. تو اس کا حل دیکھیں ہمیں دو طرف ہمیں کام کرنا ہوگا. جو آپ بتا رہے ہیں وہ ہے کہ ہمیں ایک ملٹی بائر مارکیٹ بنانی پڑے گی. اب ملٹی بائر مارکیٹ بھی جو ہے ہم نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ ہماری جو اپروچ رہی ہے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک یا دو اداروں سے ہم نے ٹریڈیشنلی کہہ دیا ہے. لیکن اگر آپ ہسٹری دیکھیں نہ صرف ہماری بلکہ اور ملکوں کی بھی, تو کوئی بھی ایک ادارہ اکیلا ایک نیا ادارہ کریٹ اتنے آرام سے نہیں کر سکتا. ملٹی بائر مارکیٹ بنانے کے لیے ہمیں ڈفرینٹ اسکل سیٹ چاہیے. اس کے اندر ہمیں پاور سیکٹر ایکسپرٹس, فائنانس, لا, کیپٹل مارکیٹ, ریگولیشن, یہ تمام ایکسپرٹس کی ایک ٹیم بنانی پڑے گی جو کہ اس کو ایک ریالٹی بنائے گی اور اگلے 2 سے 3 سالوں میں اس کو کریٹ کرے گی. لیکن گوئنگ بیک ٹو دا ارلیئر کوسچن, جو ڈسکوز ہے اس کے اندر بھی ہمیں ایک پراپر سوچنا پڑے گا کہ ہم کتنا اسٹیک دیں گے, ہم کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت ان چیزوں کو بیچیں گے, اور ہمارا آبجیکٹو کیا ہے. کیا ہمارا آبجیکٹو ہے کہ ڈسکوز کو بیچ کے ہمیں پیسے کمانے ہیں, یا ہمارا آبجیکٹو ہے کہ ملک میں ٹیرف نیچے آئے, انفراسٹرکچر بنے, اور جب ٹیرف نیچے آئے گا تو وہ انڈسٹری لگے جو پاکستان میں آج نہیں لگ رہی ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا. تو کیا اس میں ماڈلز اویلیبل ہیں بین الاقوامی ٹائم دنیا میں؟ ہمارے پاس سکسیسفل ماڈل اویلیبل ہیں جو کہ ہم سے مماثلت رکھتے ہوں؟ نہیں دیکھیں, دنیا کے اندر بہت سارے ملکوں میں گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہی تھیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز, پر انہوں نے پرائیویٹائز کیا. ایسے بہت سارے ایگزامپلز ہیں گلوبلی اور ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں. اور اس تمام چیزوں کے اندر جو ملٹی لیٹرل ایجنسی وہی بڑا سپورٹ آفر کرتی ہیں. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ٹیلی کام سیکٹر جو ہے وہ ایک زمانے کے اندر گورنمنٹ کے ہاتھوں میں تھا اور آج پورے پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھوں میں, اور پاکستان میں ون آف دا لوئسٹ ٹیلی کام ریٹ ہے ان دا ورلڈ اور ہائیسٹ پینیٹریشن ہے. تو ہم تو اس ایگزامپل سے سیکھ کے ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو بینکنگ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ گورنمنٹ کے پاس تھا. ہمارے تو بینکس بھی جو تھے وہ 80% گورنمنٹ چلاتی تھی. جی کامران صاحب, دا گڈ تھنگ اس کے اوپر اب ایک فوکس آ گیا ہے گورنمنٹ کا, اور امید ہے کہ اب یہ فوکس کنٹینیو رہے گا اور یہ ایفرٹ کنٹینیو رہے گی تو ہم ان مسائل کا حل نکل سکتا ہے, اور یہ ملٹی بائر مارکیٹ اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا حل بھی انشاءاللہ نکل سکتا ہے. تھینک یو سو مچ جناب محمد علی, سابق چیئرمین SECP اور انرجی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے.